میں گیا تھا ابھی 2-3 سال پہلے، میں وہاں گیا تھا، ایک سیمینار میں گیا تھا، امام بخاری علیہ الرحمہ پر ایک سیمینار ہوا تھا، اس میں گیا تھا، اور سیمینار وہاں کے لوگوں نے نہیں کیا تھا، لندن کے لوگوں نے وہاں سیمینار کیا تھا۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کا ایک شعبہ ہے اسلامک اسٹڈیز، اس آکسفورڈ یونیورسٹی کا جو اسلامک اسٹڈی کا شعبہ ہے اس نے وہاں سیمینار کیا تھا، اور وہ اسلامک اسٹڈیز کا جو شعبے کا جو صدر ہے، جو ناظم اعلیٰ سیکریٹری ہے، وہ ہمارے ہندوستان کا ہے، تو ہندوستان کا فرحان نام ہے اس کا، ڈاکٹر فرحان، تو ڈاکٹر فرحان ہمارے علی گڑھ کے ہیں، وہ وہاں اس کے ہیں، انہوں نے وہاں سیمینار کیا تھا۔ تو ہم وہاں گئے، اس پورے ملک کو دیکھ کر کے آئے، تاشقند دیکھا، سمرقند دیکھا، سمرقند میں تو سیمینار ہوا ہی تھا، پھر خرطنگ گئے جہاں امام بخاری علیہ الرحمہ کی قبر ہے، بخارا بھی جانا چاہتے تھے مگر وہاں ہمیں نہیں لے گئے، یہ کہا کہ وہاں کا ہوائی اڈہ جو ہے ریپیئر ہو رہا ہے اور ابھی وہاں ہوائی جہاز نہیں اتر سکتے، ہم نہیں جا سکے۔ صورتحال یہ ہے کہ پورے ملک میں کوئی سب مسلمان ہیں، لیکن لندن میں آپ گھومیں یا ان شہروں میں گھومیں ایک ہی طرح کے ہیں، وہی رنگ ہے، وہی لباس ہے، وہی عورتیں اسکرٹ پہنی ہوئی آدھی ننگی ہیں، اور اتنا جانتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، بس اتنا جانتے ہیں، اس سے آگے بیچارے کچھ نہیں جانتے ہیں۔ اگر ہم ان کو سلام کریں تو وہ سلام کا جواب نہیں دے سکتے، جب ہم سلام کرتے السلام علیکم تو وہ جواب یوں جھک جاتے تھے، جواب دینے میں یوں ہاتھ رکھ کر کے یوں جھک جاتے تھے، منہ سے جواب نہیں دے سکتے تھے۔ اور جب ہم لوگ نماز پڑھتے تھے کسی جگہ پر تو چاروں طرف ٹھٹ کا ٹھٹ کھڑا ہو جاتا تھا اور یوں ہاتھ باندھ کر کے احترام سے کھڑے رہتے تھے جب تک ہم نماز پڑھیں، لیکن وہ نہیں جانتے کہ نماز کیا چیز ہے۔ حالانکہ ان کو یہ کمیونزم کے چنگل میں گئے ہوئے کتنے دن ہوئے ہیں، کل 70 یا 80 ایئرز ہوئے ہیں، اور ادھر آپ آئیے ہندوستان یعنی پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، یہ سب ہندوستان ہے، غیر منقسمہ ہندوستان ہے۔ یہ ہندوستان غلام ملک بنا ہے 200 سال پہلے، اسلامی حکومت ختم ہوئی اور اسلامی حکومت ختم ہو کر انگریزوں کے ہاتھ میں گیا، اس پر 250 سال ہو گئے ہیں، 250 سال پہلے، لیکن 250 سال کے باوجود آج ان 3 ملکوں میں جتنے مدرسے ہیں، جتنی مسجدیں ہیں، جتنے دینی ادارے ہیں، جتنے علماء ہیں، جتنا دین پڑھنا پڑھانا ہے، آپ عرب ممالک میں چلے جائیے آپ کو نہیں ملے گا۔ کیوں؟ یہاں کے علماء نے اللہ کی اس نعمت کی قدر کی، یہاں کے مسلمانوں نے اللہ کی اس نعمت کی قدر کی، اور انہوں نے بر وقت سمجھ لیا اور جان لیا کہ اب جب حکومت اسلامیہ گئی تو اب یہ ساری رسپانسبلٹی ہمارے سر آن پڑی، اب ہمیں کھڑا ہونا ہے اور اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہے۔ تو کھڑے ہوئے، محنتیں کی، مدرسے بھی قائم کیے، مسجدیں بھی قائم کیے، تبلیغیں بھی شروع کی، سب کام شروع کیے، اور انشاءاللہ الحمدللہ باغ و بہار ہے تینوں ملکوں میں، پاکستان میں بھی، انڈیا میں بھی، بنگلہ دیش میں بھی باغ و بہار ہے دین کی۔ وہ باغ و بہار آپ کو دوسرے ملکوں میں نہیں، مسلمان ملکوں میں نہیں ملے گی۔ یہ جو باغ و بہار ہے یہ ملت کے اٹھ کھڑے ہونے پر ہے۔ اگر ملت اٹھ کھڑی ہو تو انگلینڈ میں بھی وہی باغ و بہار پیدا ہو سکتی ہے، اور ٹورنٹو میں بھی وہی باغ و بہار پیدا ہو سکتی ہے، اور نیو یارک میں بھی وہی باغ و بہار پیدا ہو سکتی ہے، اور دنیا کے چپے چپے پر وہی باغ و بہار پیدا ہو سکتی ہے۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی مانگنے والا چاہیے۔ تو اللہ نے یہ نعمت اس امت کو دی ہے، اور اس نعمت پر اس امت پر یہ نعمت کمپلیٹ کی ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اللہ کی اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، یہ تیسرا جملہ ہے۔ اس تیسرے جملے میں بھی وہی بات پھر ریپیٹ کی گئی ہے، اور اگر ملت اس نعمت کی قدر نہیں کرے گی تو میرے بھائیوں 2 مثالیں تمہارے سامنے ہیں۔ جاؤ یہاں، یہ اسپین رہا، یہ اسپین ہے، یہ اسلامی ملک تھا، 800-900 سال تک اسلامی ملک رہا ہے، اور یہاں کے چپے چپے پر اسلامی آثار تھے۔ یہ اشبیلیہ، یہ قرطبہ، یہ غرناطہ، اور پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے شہر تھے جہاں اسلام کا جھنڈا بلند تھا۔ آج جا کر وہاں دیکھو، وہاں کوئی متنفس اللہ کا نام لینے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کی اس نعمت کی بات کے لوگوں نے قدر نہیں کی، قدر نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ کی آواز، لاٹھی میں آواز نہیں ہے مگر لاٹھی پر بجتی ہے۔ اور یہ جاؤ، یہ روس میں سے جو 5 ملک آزاد ہوئے ہیں، کمیونسٹوں میں سے آزاد ہوئے ہیں، کمیونزم کے چنگل میں یہ پھنسے، اس سے پہلے اس جگہوں کی کیا حالت تھی؟
آپ کی یہ بخاری شریف جو اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب ہے وہ اسی جگہ لکھی گئی، وہی بخارا وہیں ہے، وہیں لکھی گئی ہے۔ اور امام بخاری علیہ الرحمہ کی قبر خرطنگ میں ہے، میں امام بخاری علیہ الرحمہ کی قبر پر گیا ہوں زیارت کے لیے۔ اور یہ ہدایہ جس کے اوپر سارے مسئلوں کا مدار ہے، یہ ہدایہ وہیں فرغانہ میں لکھی گئی۔ اور ہدایہ میں ایک جگہ مسئلہ ہے، ہدایہ میں ایک جگہ مسئلہ آیا ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ اسلامی حکومت میں جو غیر مسلم رہتے ہیں ان غیر مسلموں کو ان کے مذہب یہ آزادی ہوتی ہے۔ کسی بھی اسلامی حکومت میں جو غیر مسلم رہیں گے ان غیر مسلموں کو مذہبی مکمل آزادی ہوتی ہے۔ ان کے یہاں خنزیر جائز ہے، جائز ہے تو پالو اور کھاؤ۔ ان کے یہاں شراب جائز ہے، جائز ہے بنا اور پیو۔ مذہبی مکمل آزادی ہوگی۔ اسلام کے قوانین ان غیر مسلموں پر لاگو نہیں ہوں گے، ان کو ان غیر مسلموں کا جو ان کا مذہب ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، بدھسٹ ہو، پارسی ہو، جو ان کا مذہب ہے مکمل آزادی ہے۔ اسی سلسلے کا ایک مسئلہ ہے کہ اگر وہ شراب کی دکان کھولنا چاہتے ہیں اور اس کا لائسنس مانگتے ہیں تو اسلامی حکومت ان کو شراب کی دکان کھولنے کا لائسنس دے گی یا نہیں دے گی؟ تو قدوری جو ہمارے یہاں کتاب ہے جو عراق میں لکھی گئی ہے، اس قدوری میں یہ مسئلہ ہے کہ شہر میں اگر وہ شراب کی دکان کھولنے کا لائسنس مانگیں گے تو حکومت نہیں دے گی، اور دیہات میں کھولنا چاہیں تو دے گی۔ یہ مسئلہ قدوری میں لکھا گیا تھا عراق میں۔ اس قدوری کی شرح صاحب ہدایہ کرتے ہیں، تو شاہد ہدایہ نے اس کی شرح میں لکھا کہ یہ مسئلہ ہمارے ملک کا نہیں، یہ مسئلہ وہیں عراق کا ہے۔ ہمارے ملک میں دیہات میں بھی شراب کھولنے کی اجازت، دکان کھولنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ کیوں؟ فرماتے ہیں لِأَنَّ أَعْلَامَ الْإِسْلَامِ فِيهَا ظَاهِرَةٌ، ہمارے ملک میں تو دیہاتوں میں بھی اسلام کے جھنڈے سربلند ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیہاتوں میں چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بھی اسلام کے جھنڈے سر بلند ہیں، وہاں اجازت شراب کا دکان کھولنے کی نہیں دی جائے گی۔ وہ ملک جہاں صاحب ہدایہ یہ جملہ لکھ رہے ہیں کہ عراق میں تو ان دیہاتوں میں غیر مسلم رہتے ہیں، شہروں میں مسلمان رہتے ہیں اور دیہاتوں میں غیر مسلم رہتے ہیں، لہذا دیہاتوں میں جہاں غیر مسلم رہتے ہیں وہاں وہ شراب کھولنے کی دکان کا لائسنس مانگے تو دے دیں گے، لیکن ہم اپنے ملک کے اندر دیہات میں بھی نہیں دیں گے، کیونکہ یہاں تو دیہات میں بھی اسلام کے جھنڈے لہرا رہے ہیں۔ جہاں یہ صورتحال تھی آج وہاں جا کر کے دیکھو کیا صورتحال ہے۔ وہ بھی کیا دن